آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے، سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غُوَا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعن ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا کہ اعجب من ذالک، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے کلمہ پڑ جائیں گے. جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برے، گوہی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتے. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں ہوں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اور ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکات ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا یا ضب، اے گوہ. وہ تو ایسے مری پڑی تھی، اس نے پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. ہائے، ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ.
میں حاضر، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا، حاضر یا رسول اللہ۔ اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے، پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی۔ ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔